عابد زبیری صاحب ایمیننٹ لائر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ عابد زبیری صاحب. یہ فرمائیے گا کہ اس بیسس کے اوپر کہ 5 ججز کے پول میں سے تقرری کی جائے گی اگلے چیف جسٹس کی، اور پھر وہ کون کرے گا؟ یا وہ لیجسلیچر یعنی پارلیمانی کمیٹی ہوگی، یا پھر پرائم منسٹر کرے گا تو وہ ایگزیکٹو ہوگا. عدلیہ کی آزادی کا اصول متاثر ہوگا اس سے. یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے. 1 سیکنڈ یہ کہ وکلا اس پہ کیا ری ایکشن دے سکتے ہیں، دینا چاہیے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آپ سے پہلے معذرت خواہ ہوں، تھوڑا مجھے جانا پڑا تھا، اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی. میں آپ سے بتا، بالکل آپ نے بات کی، یہ جو آزاد عدلیہ ہے اس کے لیے بڑی جد و جہد کی گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا مارشل لاء کے زمانے پی سی او آیا کرتا تھا اور اس میں وہ آزاد ججوں کو نکال دیتے تھے. آپ کو یاد ہوگا 81 میں آیا، پھر مختلف اوقات پہ آتا رہا، پھر ان آزاد ججوں کو نکال دیا. اس کے بعد بھی بڑی محنت ہوئی، پھر آپ نے سپریم کورٹ پہ اٹیک دیکھا اور 2 ججمنٹس آئی 90s میں. ایک الجہاد ٹرسٹ کا کیس آیا اور اس کے بعد اسد علی کا کیس. اس میں انہوں نے کہا کہ سینئر موسٹ جج جو ہوتا ہے اس سپریم کورٹ کا، ان کو چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا ہے. اس میں کوئی آئینی ترمیم نہیں تھی اس وقت تھا کنسلٹیشن سے اپوائنٹ ہوتا تھا. اور کنسلٹیشن کو اس ججمنٹ میں کہا کنسلٹیشن مینس میننگ فل. اس میں چیف جسٹس اپوائنٹنگ اتھارٹی ہمیشہ ایگزیکٹو ہوتی تھی، پرائم منسٹر اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو انہوں نے پھر انہوں نے خود ایک کنسنسس سے ایک ترمیم کی گئی 18ویں اور 19ویں ترمیم. اس میں یہ طریقہ کار مرتب کیا گیا کہ اس طرح سے ججز ہوں گے. دیکھیں اگر جج کو ایگزیکٹو نہیں اپوائنٹ کرنا ہے تو آزادی عدلیہ، دیکھیں ہمارا مین مقصد کیا ہے، کیوں ہم اس کی مخالفت کریں گے اگر اس طرح کی ترمیم میں آئے کہ آزاد عدلیہ کے اوپر میرے آپ کے حقوق سلب ہو جائیں گے آج. اور میرا تو یہ کہنا ہے کہ آزاد عدلیہ اگر یہ ہو جاتا تو آزاد عدلیہ کا جنازہ نکل جائے گا. یہ ہمارے دونوں آزاد عدالتیں جو ہیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، یہ آئینی عدالتیں ہیں. آپ اس پہ ایک اور آئینی عدالت بتا دیں گے، اس کے آرٹیکلز کہیں گے، ان کے کیسز وہاں ہوں گے اور وہ ججز جو ہوں گے ہم بنائیں گے، اس کا ایک چیف جسٹس بھی ہوں گے. تو چیف جسٹس پاکستان کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ اور باقی اور پھر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو آپ ٹرانسفر کر سکیں گے اپنی مرضی سے، تاکہ کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں آپ کے خلاف کیسز ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک جج نے آپ کے خلاف کیس کر دیا، اس کو اٹھا کے کوئٹہ بھیج دیا. یہ پہلے بھی ہوا کرتا تھا مارشل لاء کے زمانے میں. اور اس کو بھی جب ترمیم ہوئی آئین کی اور آئین بحال ہوا، اس میں یہ لکھا گیا کہ جج کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا ایک ہائی کورٹ سے. آج آپ وہ پھر انٹروڈیوس کرنے جائیں. یہ وہ چیزیں تھیں جو مارشل لاء کے زمانے میں ہوا کرتی تھی. آج یہ حکومت جو خود ایک پیداوار ہے فارم 47، اس وقت آزاد عدلیہ کے اٹھنے کا کام ہے. اور میں سمجھتا ہوں آزاد عدلیہ کے ججز کو یا تو اس کے بالکل کھڑے ہو جائیں یا پھر اس سسٹم کا حصہ نہ رہیں. اور کیونکہ ان کا رہنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ 5 ججز میں سے پینل چنا کے چیف جسٹس پاکستان، ہمیں معلوم ہے کس کو یہ چیف جسٹس بنانا چاہ رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ آئین کے ساتھ آزاد عدلیہ کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اور بالکل ہم چیلنج کریں گے. لیکن آپ نے پوچھا وکیلوں کا کیا اس پہ سٹینڈ ہوگا. ہم لوگ تو انڈیپینڈنٹ وکیل ہیں کہ جو آئین اور قانون کے، لیکن آپ دیکھیں حکومتی 2 حصوں میں بٹے ہوئے انفارچونیٹلی بکلا، اور وہ جو اس وقت پاور میں جو ہیں وہ حکومت کے منسٹرز ہیں اور ان کے حکومت میں ہیں، وہی تو آئینی ترمیم بنا رہے ہیں. تو وہ ان کا گروپ جو ہے، جو بہت امپورٹنٹ گروپ ہے، وہ کہاں اس کے لیے کھڑا کرے گا؟ اس وقت سب کا حملہ آزاد عدلیہ پہ کسی طرح اس کو دبا کے تابع کر لیا جائے اور اپنی مرضی کے فیصلے ہوں. تو یعنی آج کے بنیادی حقوق جس میں ملٹری کورٹس، یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ سب ختم ہو جائے گا. تو یہ اگر یہ ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری 16 دسمبر 1971 عدلیہ کے بارے میں دہرائی جائے گی. زبیری بھائی، اس وقت جو عوام ہے اگر آپ اس پہ غور کریں تو کیسز کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں. 25 سال ایک کیس کے فیصلے نہیں ہو رہے، وہی گورے کا قانون ابھی تک چلتا جا رہا ہے. تو اس موقع پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آئینی ترمیم ہونی چاہیے؟ اگر ہونی چاہیے تو آپ کی نگاہ میں کیا ہونی چاہیے؟ یا یہ جو ہو رہی ہے پھر ملک کو اسی طرح چلنا چاہیے؟ آپ اس پہ کچھ میری رہنمائی فرمائیں. دیکھیے، ہم جن کیسوں کی باتیں کرتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کیس ہوتے ہیں، وہ عام کیسوں کی بات نہیں کرتے. اب یہ 25 سال سپریم کورٹ میں نہیں لگتے، یہ نیچے ماتحت عدالتوں میں لگتے ہیں. وہاں آپ کو سسٹم صحیح کرنے کی ضرورت، اس کے لیے تو کوئی آئینی ترمیم بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جو آپ کی ماتحت عدالتیں ہیں وہ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہی نہیں ہوتے. کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں صرف پٹیشنز ہوتی ہیں آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹ میں اور 184 میں آپ سپریم کورٹ میں کر سکتے ہیں. تو یہ لیکن وہ مخصوص کیسز ہوتے ہیں، آپ کے سامنے وہ آ جاتے ہیں، عام کیسوں کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن برائی یا کمی کیا ہے، جو غلطی ہے وہ نیچے کی عدالتوں میں ہے. آپ دیکھیں انگریز
کا سسٹم بہترین سسٹم بنایا تھا. آج تک ان کے یہاں وہ سسٹم چل رہا ہے. وہ ان کے کیس کے فیصلے جلدی کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کیس مینجمنٹ سسٹم کو صحیح کر دیا. کیس کو کس طرح سے لگانا ہے, کس طرح سے کرنا ہے, آپ کو صرف اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ بے شک 100 ججز بنا لیں, لیکن جب تک آپ کا کیس مینجمنٹ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا یہ پینڈنسی رہے گی. اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ماڈرن طریقے سے اس کو بیٹھ کے اس کو سالو کریں کہ یہ جو باتیں, آپ کو پتا ہے اس وقت ہائی کورٹس اور لوور کورٹس میں کتنی ججز کی جگہیں خالی ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں 25 جج کم ہیں, سندھ ہائی کورٹ میں 12 یا 13 ججز کم ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ نیچے سے شروع کیا جائے, جہاں سے مسئلہ جو جڑ ہے اس کی, اس کو پکڑا جائے. ماتحت عدالت میں ہوتا ہے, جڑ کو پکڑا جائے. آپ جب تک جی آپ زبیر صاحب, میں آپ سے آرٹیکل 63(1)(a) کے بارے میں بھی پوچھنا چاہ رہا تھا. سپریم کورٹ کی اس کے اوپر جو ججمنٹ ہے جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ دس از ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن, ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن. ایکچولی مطلب یہ اس کی صرف تشریح نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کی. میں کیونکہ یہ ابھی جو مجوزہ ترمیم ہے نا, اس کو ریٹروسپیکٹولی طلاق بماضی کر کے کی شک کے ساتھ یہ ہوگا تاکہ وہ لوگ جن کو تیار کیا ہوا اپوزیشن کی طرف سے وہ ووٹ ڈال دیں, ان کا ووٹ کاؤنٹ کر لیا جائے اور وہ صرف نہ اہل ہوں. یہ نہ ہو کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہ ہو. ایک چیز ہے کہ اس کا ریویو ابھی نہیں ہوا. حکومت یہ کرنے جا رہی ہے کہ کمال کی بات ہے, عجیب سے کمپلیکس اور ایک کھچڑی پکانے جا رہی ہے کہ مطلب ایک ترمیم بیچ میں یہ بھی ہوگی کہ ریٹروسپیکٹولی ہم اس کو انڈو کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ان اے وے بغیر ریویو کے. تو یہ تو وہ معاملہ ہو گیا کہ سپریم کورٹ کوئی بھی ججمنٹ دے دے, آپ یہاں سے جی پارلیمنٹ سپریم میں قانون سازی کر سکتی ہے, کسی بھی چیز پہ قانون سازی کرے اور اس کے بعد کہ سپریم کورٹ کو آرڈر ایگزسٹ نہیں کرتا کیونکہ ہم نے قانون سازی کر دی. صحیح آپ نے کہا, بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اگر یہ دیکھیں عدلیہ کا فیصلہ اگر آپ کو سیٹ اسائڈ کرنا ہوتا ہے یا وہ جو اس میں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ غلطی ہے اس کو صحیح کر کے, ابھی تو وہ ان فیلڈ ہے نا وہ, لیکن یہ آپ اس ججمنٹ کو آپ قانون سازی سے ججمنٹ کو ریورس نہیں کر سکتے. آپ ویلیڈیشن کر سکتے ہیں, ریورس نہیں. یہ سب چیزیں ریورس کرنے جا رہے ہیں. یعنی آج فیصلہ دے گی, کل پارلیمنٹ کہے گی ہم نہیں مانتے لا. جیسے آپ نے ابھی دیکھا یہ SIC والے کیس میں انہوں نے قانون سازی کر دی. آپ نے خود دیکھا کہ انہوں نے اس ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی. یہ چیزیں نہیں کر سکتے اور وہ چیلنج بھی کیا ہوا. لیکن چیف جسٹس, اور آپ نے ریویو کی بات کی, 63A کا ریویو تقریباً 1.5 سال 2 سال سے پینڈنگ ہے. آپ یہ موجودہ چیف جسٹس صاحب تھے, انہوں نے کیوں نہیں لگایا پہلے اس کو؟ دیکھیں یہ ان کے اوپر تھا. اچھا ویسے موجودہ چیف جسٹس صاحب نے سر انہوں نے کوشش کی تھی, انہوں نے کوشش کی تھی. یہ پہلے دیکھیں سر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جسٹس منیب اور جسٹس منصور نے بھی اس کی بیچ میں جو ہے نا ان کی ڈس ایگریمنٹ کی وجہ سے, جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بنا تھا اس وقت جسٹس منصور صاحب وغیرہ اسی طرف تھی. بنائی اس لیے تھے کہ 3 کی میجورٹی رہ گئی ان کی, لیکن انفارچونیٹلی وہ وقت کے ساتھ وہ غلط ہو گیا, وہ پلاننگ غلط ہو گئی. کیونکہ میں نے جب آرگیو کیا تھا اس لا کے خلاف, میں نے یہی کہا تھا کہ آپ اپنی پاور, چیف جسٹس صاحب اپنی پاور آپ گیو اپ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ آج چیف جسٹس ہیں, کل نہیں ہوں گے. آپ پارلیمنٹ کو اپنے معاملوں میں انٹرفیئر کرنے مت دیجیے. تو آپ نے دیکھا میرے ساتھ کیا ہوا تھا وہاں. اور یہ بات جو میں نے آج کہی تھی آج سچ ثابت ہو رہی ہے. آپ چیف جسٹس صاحب نے ابھی کہا کہ ہم گیٹ کیپر نہیں ہیں پارلیمنٹ کے, جبکہ ان کے 21ویں ترمیم جب انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کی تھی اس میں کہا تھا کہ پارلیمنٹ کی امائنڈمنٹ کو ہم سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں, ان کی ججمنٹ ہے, کتابوں کا حصہ کر چکے ہیں وہ. بالکل یس ایگزیکٹلی جی. آپ کے ہوتے ہوئے آج آپ کی عدلیہ سے پاور لی جا رہی ہے, لیکن جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت غلط ہو رہا ہے سر. اچھا اس میں نا ایک چیز پتہ ہے کیا ہے بٹ صاحب, یہ آپ سے بھی میں بیچ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ کیا یہ مذاق نہیں ہے, شغل نہیں ہے؟ میں آپ کو شغل بتاتا ہوں کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں. 5 ججز کی عابد زبیری صاحب جو بات کی جا رہی ہے, اگر یہ اپروو ہو جاتا ہے کہ جی 5 سینئر موسٹ ججز میں سے ہم نے چیف جسٹس چننا ہے, تو کیا یہ شغل کی بات نہیں ہے کہ میں ابھی بیٹھے ہوئے بتا سکتا ہوں یہ کس کو چننا چاہ رہے ہیں اور کس کو نہیں چننا چاہ رہے؟ جی میں خود بتا سکتا ہوں کس کو چننا چاہ رہے ہیں. نہیں تو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. دیکھیں آپ دونوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کر دی, آپ دونوں بہت انفارمیٹیو آدمی ہیں, میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن اسی بنا پر میں ایک سوال آپ سے زبیری بھائی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر 5, میری انفارمیشن جو ہے اس کے مطابق چیف جسٹس والی بات تو اب ختم ہو گئی ہے نا, بڑے چیف والی. اب بات آ گئی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ 5 ججز کا پینل آئے گا اور اس پینل کی بنیاد پر کرے گا. تو مجھے یہ بتائیے گا جسٹس امین الدین صاحب جو ہیں یہ وہی والے جج ہیں جو 4-4 کا جب ہوا تھا اور قاضی فائز عیسیٰ کا وہ کیس تھا اس میں انہوں نے ووٹ دیا تھا, تو تب جا کر قاضی فائز عیسیٰ کا وہ کیس تھی سالو ہوا تھا, وہی والا مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا سر, یاد کرائیے. ماشاءاللہ. اور ابھی ریسنٹلی SIC میں یہ محسن جج صاحب نے یہ بھی لکھا کہ میجورٹی کا فیصلہ آپ
باندھنے کے پابند نہیں ہے غیر اگر وہ قانونی، آئین کے خلاف غیر آئینی، ہاں جی تو بالکل. یہ ماشاءاللہ انہوں نے یہ بھی یہ ان کا جو اختلافی نوٹ ہے اس SIC والی ججمنٹ میں، اور یہ ان کا اور جسٹس افغان کا، انہوں نے لکھا تھا کہ آپ پابند نہیں ہے، حکومت پابند نہیں ہے اس ججمنٹ کو، میجورٹی ججمنٹ کو باندھنے کی. تو ماشاءاللہ یہ بھی ہم نے اچھا اس میں ایک اور ماشاءاللہ ایڈ کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ری کاؤنٹنگ کی 3 سیٹس کے اوپر جہاں پہ آلریڈی ریزلٹ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے حق میں آ چکا تھا. انہوں نے کہا جی کنسولیڈیشن چونکہ نہیں ہوئی تھی، RO یہ کہنے لگا، مطلب کمال ہو گیا بٹ صاحب، RO یہ کہنے لگا کہ دفتر کے باہر لوگ بڑے اکٹھے تھے اور میں پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دینے پہ مجبور ہو گیا، تو لہٰذا ہم نے دوبارہ اس میں نا ری کاؤنٹنگ کی اور سارے کے سارے ووٹ 10 ہزار سے اوپر ووٹ کس کے کینسل کیے؟ صرف پی ٹی آئی کے، دوسری سائڈ کا ووٹ نہیں کو کینسل ہوا. اچھا ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ اڑا دیا الیکشن کمیشن کا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ یہ معاملہ یوں کر سکیں، یہ ٹریبیونلز کے اندر جانا تھا معاملہ. لیکن عابد زبیری صاحب، سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس بینچ کا حصہ تھے اور جسٹس امین الدین صاحب بھی، ان دونوں نے یہ کہا کہ نہیں جی بالکل ہے سپریم کورٹ کے پاس، الیکشن کمیشن کے پاس اختیار. مطلب یعنی ایک حساب سے دیکھا جائے اگلے الیکشن کے اندر وہ بڑا خوبصورت ایک فارمولا بھی دے گئے ہیں ساتھ کہ الیکشن کمیشن بجائے اس کے کہ ٹریبیونلز میں جہاں سے کوئی جیتا ہو وہ فارم 45 بھی لے کے بیٹھا ہو، وہ ری کاؤنٹنگ کریں گے، اڑا دیا کریں گے. لیکن بٹ صاحب نے کیا خوبصورتی کے ساتھ جسٹس امین الدین خان صاحب کا ذکر ہے، مجھے یاد نہیں آیا نا یار. نہیں بالکل آپ صحیح وجہ فرما رہے ہیں. جو آپ دیکھیے جو یہ اس پہ جب کوئی پی ٹی آئی والا جاتا تھا عدالت تو کہتے تھے آپ الیکشن ٹرائیبیونل میں چلے جائیے، اور کسی جج نے ان کو انڈلجنس دی تو اس کے خلاف اسٹرکچرز پاس ہوتے تھے اس ہائی کورٹ کے جج کے خلاف کہ آپ نے کیسے وہ پٹیشن انٹرٹین کر لی. لیکن خود سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھی انہوں نے کیا کہا، 3 سیٹیں دلوا دی. آج آپ اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں نا جو ہو رہا ہے ٹی وی پہ آپ کے. اچھا عابد زبیری صاحب، ایک اور چیز جو بیچ میں، اچھا ساری لوگوں کی توجہ جوڈیشل پیکج کی طرف ہے، لیکن کچھ ترامیم کے معاملے یہ خوف کہہ لیں، اپریہنشن کہہ لیں، خدشہ کہہ لیں، یہ ہے سب کو، کیونکہ بتایا نہیں جا رہا کہ ایگزیکٹلی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. وہ انہوں نے کورٹ کی جیب کے اندر رکھا ہوا ہے وزیر قانون نے کہ وہ کیا لے کے آئیں گے امینڈمنٹس اور کیا انہوں نے پاس کروانی ہے، تو پھر پتہ چلے گا کیا میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ اگر آپ میری انفارمیشن کے مطابق اگر آپ زیوم کر لیں کہ مجوزہ جو آئینی ترامیم ہیں 20 سے زائد جو شکیں ہیں وہ منظور ہو گئی قومی اسمبلی سے، وہ منظور ہو گئی سینٹ سے، آج ہی ہو گئی، صدر مملکت نے اس پر سگنیچر بھی آج ہی کر دیے، اس کے بعد آپ پی ٹی آئی اور عمران خان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں تو ان کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ دیکھیے اب سب سے بڑی بات ہوگی اگر یہ آئینی ترمیمیں پاس ہو جاتی ہیں تو اگر اس کو چیلنج کیا جائے گا تو کہاں چیلنج کیا جائے گا؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے گا تو اگر آپ سپریم کورٹ میں ڈالیں گے تو سپریم کورٹ میں 184 میں لکھ دیا جائے گا کہ 184 کی جورسڈکشن ان سے لے لی گئی ہے. دیکھیں کوئی قانون سازی ترمیم سپریم کورٹ کی پاور بڑھانے کے لیے ہو سکتی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے نہیں ہو سکتی. اب آپ ان سے اس آئینی عدالت سے لے کے اس کو دے دیں گے تو اب تو یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ اٹھے گا کہ یہ جو ایک اپنی مرضی کا ایک کوڈ بنے گا، پھر یہ سارے جو ایشوز ہوں گے چیلنج وہاں ہوں گے، وہاں وہی بیٹھے ہوں گے ان کی مرضی کے لوگ، تو کیا فیصلے ہوں گے؟ آپ انہوں نے اچھے سے سارا کام کر لیا ہے میرے خیال سے، وہ پیکنگ کی ہے پورا ایئر ٹائٹ کیا ہے معاملے کو. لیکن یہ واقعی بڑا آپ نے ویسے پوائنٹ بتایا ہے کہ مطلب یہ خود ہی ترمیم کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ کریں گے کہ ترمیم کے تحت ایک آئینی کورٹ بنا دیں گے، اس آئینی کورٹ کے اندر اپنی مرضی کے 4 جج بھی لے آئیں گے اور اپنی مرضی کے 4 جج وہ جو چیلنج ہوا وہ دیکھ رہے ہوں گے. یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ وہ دیکھ یہ بالکل، یہ تو آپ دیکھیے ختم کر دیا ہے سپریم کورٹ کی پاور، اور اس کو چیلنج ہونا چاہیے. اب کہاں چیلنج ہوگا یہ بھی مسئلہ بنے گا. اور 63A میں بھی امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ 63A ہے وہ 63A میں یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جی آپ اپنے پارٹی کے خلاف ووٹ دیں گے تو آپ ووٹ دے سکیں گے، لیکن وہ آپ ڈسکوالیفیکیشن میں چلے جائیں گے. یعنی یہ ہوں گے وہ ووٹ ان سے ووٹ دلوائیں گے اور پھر ان کو بعد میں کہیں گے چلو ڈسکوالیفائی ہو گئے، پھر ہماری پارٹی میں آ جانا بعد میں. یعنی کہ 63A کا مطلب ہم یہ سمجھے کہ جو نااہل افراد ہوتے تھے ان کی تلوار اب ختم ہو جائے گی اگر یہ ترمیم میں 63 بھی آئے. نہیں لیکن نیچرلی وہ جو تلوار کو ان کو ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے پہلے کسی فائدہ حاصل کر کے ہی وہ ووٹ دیں گے نا ان کو.